الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں پڑھیں گے کہ مد کے معنی کیا ہیں، اس کے سبب کتنے ہیں، اقسام کون کون سی ہیں، ان سب کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، اور مد کے سبب دو ہیں۔ مد ہونے کے سبب اس کی وجوہات دو ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی اقسام 6 ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ مد متصل کب ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ ہوں یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ اب جا الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ بنا، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ بنے گا۔ اب مد منفصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ مد متصل میں کیا تھا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اور مد منفصل میں کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل بنے گا، جیسے فی انفسکم۔ اب مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2.5 الف یعنی 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اگر اس سے کم مقدار ہوئی، جیسے کہ مد متصل ہے، یہ ہماری بڑی مد کہلاتی ہے، مد متصل۔ مد واجب بھی کہلاتا ہے مد متصل، کہ اس میں جو مقدار اس کی بتائی گئی ہے وہ مقدار پوری کرنی ہے، یعنی 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار مکمل کرنی ہے۔ جبکہ مد منفصل میں اگر ہم نے 1 الف کی مقدار تک بھی اس کو کھینچ لیا تو ہمارا قاعدہ درست ہوگا، لیکن اس سے کم اگر ہم نے مقدار رکھی، الف سے اگر ہم نے کم مقدار رکھی تو ہمارا مد منفصل کا قاعدہ نہیں بنے گا، یہ قاعدہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے مقدار کا مکمل خیال رکھنا ہے مد متصل مد منفصل میں۔ اب مد لازم دیکھتے ہیں کہ مد لازم کب اور کیسے ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید کی صورت میں ہو تو مد لازم ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسے جانن۔ اب الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی تشدید آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا۔ اب مد لین لازم کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد۔ مد لازم میں کیا ہے؟ حروف مدہ، اور مد لین جیسے نام سے واضح ہے کہ حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ بنے گا۔ ہم نے حروف لین کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہم حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ہم نے کھینچ کر پڑھا، کیوں؟
کیونکہ حروف لین کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے تو اس لیے ہم اسے 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. مد عارض کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو. مد لازم میں کیا تھا؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو. مد عارض میں جیسے نام سے واضح ہے حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا. جیسے مسلمون. اب وقف آ گیا، وقف تام کی علامت ہے، آگے گول دائرہ وقف تام کہلاتا ہے. تو یہاں پر نون ہمارے پاس وقف کی صورت میں ساکن ہو گیا تو مسلمون نہیں پڑھیں گے بلکہ مسلمون. اسے ہم 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اب مد لین عارض کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو. حروف لین ہو اس کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین، نون ساکن ہے حروف لین کے بعد، وقف کی وجہ سے نون ہم نے ساکن کر دیا تو اس لیے ہم یہاں پر بھی مد لین عارض کا قاعدہ اپلائی کریں گے. اب مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس سبق کو رواں اور ہجوں دونوں میں پڑھیں گے. جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا، جا. جب ہم ہجے کریں گے تو جیم الف زبر جا، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ بنے گا اس لیے اسے صرف 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد جب ہم ہجوں میں حمزہ کو شامل کریں گے تو اس کے بعد مد متصل کی جو مقدار ہے وہ ہم اپلائی کریں گے. جا، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر ا، جی ا. واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا. حمزہ یا زیر ای، واللائی. سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولائی. کاف زبر کا، اولئک. حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا. حمزہ زیر ای، حدائی. قاف زبر قا، حدائق. جب بھی ہم ہجے کریں گے تو اس میں ہم نے مد کا نام نہیں لینا. جس طرح پچھلے اسباق میں ہم نے ہجے کیے بالکل اسی طرح ہجے ہوں گے، اس میں مد کا نام نہیں لیا جائے گا. آگے رواں پڑھتے ہیں. قروء
اولیاء. ابھی تک ہم نے جو کلمات پڑھے ان میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس لیے ان سب کلمات میں مد متصل کا قاعدہ بنے گا. بما انزل، اب اس میں بما ایک کلمہ ہے اور انزل دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ بنے گا. قالوا آمنا، یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ بنے گا کہ قالو ایک کلمہ ہے اور آمنا دوسرا کلمہ ہے. یا ارض ہؤلاء یا بنی اسرائیل. یہاں پر یا بنی میں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ بنے گا. اور اسرائیل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ بنے گا، یعنی ایک کلمے میں مد منفصل اور اسی کلمے میں مد متصل کا بھی قاعدہ بن رہا ہے. ضالن، اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے، تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا. دابتن، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تشدید، تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا. اور با حروف قلقلہ میں سے مشدد ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب جمع کے ساتھ ادا کریں گے. الآن، اب آل میں الف پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا. الذکرین، حمزہ پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کے بعد ذال پر تشدید یعنی سکون اصلی ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا. جان، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ بنے گا. نون مشدد ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے. مدھامتان، دال حروف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. اور ہامتانی میں حروف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا. اتحاجونی میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اس کے بعد جیم پر تشدید ہے جو کہ سکون اصلی کی علامت ہے، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا. اور چونی میں بھی واو ساکن کا قاعدہ ہے، واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے واو مدہ، اس کے بعد نون پر سکون اصلی ہے تشدید ہے، تو یہاں پر مد لازم کا قاعدہ بنے گا. کافتن، الحاقۃ، والصافات، حاجوک، وحاجه، تحاضون،
युहिब्बूना में बहुत हर्फ मुस्तालिया है, इसे पुर करेंगे और यहाँ पर भी मद्द लाजिम का कायदा बन रहा है। युहद्दूना अय्यतमासा में नून साकिन के बाद हर्फ यरमलून में से या आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना का कायदा उन्हें गुन्ना करेंगे। और मासा में अलिफ मद्दा का कायदा, इसके बाद सुकून असली है, मद्द लाजिम का कायदा बनेगा। वलद्दौलीना में अलिफ मद्दा है बा पर, और उसके बाद लाम पर तशदीद है जो कि सुकून असली है, यहाँ पर मद्द लाजिम का कायदा बनेगा। और लीना में या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा का कायदा, और अगर हम इस पर वक़्फ़ करते हैं वक़्फ़ की सूरत में वलद्दौलीन हो जाएगा ये, तो यहाँ पर मद्द आरिस का कायदा बनेगा, यानी वक़्फ़ की वजह से हम नून को साकिन कर रहे हैं। वलद्दौलीन आगे वक़्फ़, वलद्दौलीन। जा उलिल अलबाबी आगे वक़्फ़, जा उलिल अलबाब। यतसाअलूना आगे वक़्फ़, यतसाअलून। रब्बिल आलमीन आगे वक़्फ़, रब्बिल आलमीन। अब वलद्दौलीन से लेकर रब्बिल आलमीन तक यहाँ पर मद्द आरिज़ के कायदे बन रहे हैं कि रूफ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून आ रहा है। इसके बाद देखें खौफिन आगे वक़्फ़, खौफ। रूफ़े लीन में से वालीन है, यहाँ पर वाव साकिन है, उससे पहले ज़बर है, वालीन का कायदा। तो उसके बाद वक़्फ़ की वजह से फ़ा को हम साकिन कर देंगे, तो मद्द आरिज़ मद्द लीन आरिज़ का यहाँ पर कायदा बनेगा। क़ुरैशिन आगे वक़्फ़, क़ुरैश। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक नंबर 17 मद्दात का मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें इसे याद रखने, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत मरहमत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।